السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے جتنے بھی دوست آج بڑے پریشان ہیں کہ کشمیر کا معاملہ، دیکھیں معاملے کو کس طریقے سے حکومت مینیج کر رہی ہے، میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 2012 کی بات ہے، جب گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے، بلکہ ایک گستاخانہ فلم بنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، امریکہ کے ایک شخص نے بنائی تھی۔ تو سب سے پہلا احتجاج کرنے کا سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور ہم لوگوں نے امریکن ایمبیسی کی طرف مارچ کیا، پورے پنڈ اسلام آباد کے نوجوانوں کو، وکلاء کو اکٹھا کر کے، اور وہ سارا ڈپلومیٹک انکلیو بھی سیل ہو گیا تھا، اور اگلے دن یوم عشق رسول قومی سطح پہ منایا گیا تھا، ملکی سطح پہ۔ تو وہاں یہاں تک جذباتیت ہو گئی تھی کہ لوگوں کو انتظار تھا کوئی امریکی سفیر یا اس کی ایمبیسی کا بندہ آ جائے، اسے پکڑ لیں گے، مطلب لوگوں میں یہ تھا، موب ہوتا ہے اسے کنٹرول تو کیا نہیں جا سکتا۔ اب اس معاملے کو اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا گیا کہ ملالہ کو گولی لگ گئی، وہ سوات کے نکڑ میں، اور وہ جیو جو میں اس وقت تحصیل جنڈ میں موجود ہوں، یہ پنڈی سے صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ، جو جیو ایئر وائی وغیرہ ادھر نہیں آ سکتے، وہ سوات کے نکڑ میں پہنچے ہوئے تھے، پنڈی سے کوئی 6-7-8 گھنٹے کے مسافت پہ، اور وہاں پر جہاں پر کوئی لوکل چینل بھی نہیں چلتا، کوئی ریڈیو چینل بھی صحیح طریقے سے نہیں چلتا تھا، وہاں پر یہ سارے چینل پہنچے ہوئے تھے، یہاں ملالہ کو گولی لگی اور وہاں ساری لائیو کوریج شروع ہو گئی، اور اس معاملے کو اس طرح اٹھایا گیا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کتنا بڑا ڈرامہ کیا گیا، اور ساری توجہ جو ہے عوام کی اس طرف لے گئے۔ پھر آپ بہتر جانتے ہوں کہ جب ممتاز قادری کو شہید کیا گیا تو مصطفیٰ کمال کی یہ ایک سیاسی پارٹی اناؤنس کر دی گئی۔ 3 گھنٹے کبھی باجوہ کو یا عمران خان کو، باجوہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یا عمران خان کو کبھی نہیں دکھایا گیا ہوگا میڈیا پہ اکٹھا، لیکن مصطفیٰ کمال کی ایک خواہ مخواہ کی جو اوٹ پٹانگ باتیں تھیں وہ انہوں نے دکھائیں، 3 گھنٹے چلتی رہیں، تاکہ قوم کے جو ایک سوچ ہے، فکر ہے، جو ان کی توجہ ہے، وہ غازی صاحب کے جو ایک انقلابی جنازہ تھا وہ اس سے ہٹ کے مصطفیٰ کمال کی طرف چلی جائے۔ پھر جب غازی صاحب کا ممتاز قادری کا 40واں تھا تو لاہور میں ایک پارک میں دھماکہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں، اور توجہ وہاں سے ہٹ کے اس طرف کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دھرنوں میں آپ کو یاد ہوگا کئی اٹیکس ہوئے تھے، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، پھر انٹروگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ محض اتفاق تھا، یہ جان بوجھ کے نہیں کرایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز، نواز شریف، اور انکلوڈنگ دیئر آل سارٹ آف ٹبر، وہ ہو گیا، زرداری ہو گیا، نو ڈاؤٹ کرپٹ آدمی ہے، لیکن ان کے خلاف اس موقع پہ آپریشن کرنا جب کشمیر کا ایشو پیک پہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو، PMLN کو اور PTI کو آپس میں لڑوائیں گے، اور عوام الجھ جائے گی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اور عوام پھر توجہ ہٹ جائے گی، اور وہ حکومت سے نہیں پوچھے گی جی کشمیر میں مائیں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہاں کچھ کرو گے یا نہیں کرو گے۔ عوام کی توجہ چینج کر دی، تماش بین قوم ہے نا، جس طرف لگا دو لگ جاتی ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے، تو یہ کام آپ لوگوں نے شروع کر دیے۔ پھر اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا پتہ آپ دھماکہ بھی کرا دیں، آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، 2-4 بندے مار دیے، اور انکاؤنٹر میں کتنے لوگ آپ لوگوں نے مارے ہیں، خود ہی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے 1000 بندے تم نے انکاؤنٹر میں مارے۔ جناب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اگر انہیں 100-150 بندہ بھی مارنا پڑا تو یہ مار دیں گے، اور کشمیر کے ایشو کو دبا دیں گے تاکہ توجہ ساری اس طرف ہو جائے، اور کوئی کہے کہ جی کشمیر کے لیے کچھ کرو تو کہیں گے یار پہلے یہاں کا حال دیکھ لو، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کو تم پڑے ہوئے ہو، پہلے اندرونی معاملات درست کرو۔ ان 3rd کلاس لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا معاملہ کوئی بیرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ پنجاب اور باقی صوبے جو ہیں پاکستان میں بعد میں جا کے انیکسٹ ہوئے تھے، کشمیر نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ 19 جولائی 1947 کو کر دیا تھا۔ پاکستان بننے سے ہی 1 مہینہ پہلے انہوں نے ریفرینڈم کر کے مسلم کانفرنس نے سردار عبدالقیوم شہید، جو مجاہد اول جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے پہلی بندوق اٹھائی تھی آزادی کی جدوجہد میں، انہوں نے فیصلہ پاکستان کے حق میں اس دور میں کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اتنی شہادتیں کسی دوسرے صوبے کے بندے نے شاید نہ دی ہوں جتنی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دیں، اور پاکستانی پرچم میں وہ لوگ دفن کیے گئے۔ اس کے بعد اگر کسی نے شہادتیں دیں تو وہ وزیرستان، یہ فاٹا کا ایریا جو ابھی ضم ہو چکا ہے، وہاں کے لوگوں نے دی، جن کو آج ہم دہشت گرد کہتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی میں دیکھتا ہوں کہ کسی ہائیس کو یا پبلک ٹرانسپورٹ کو روکا جاتا ہے تو سارے جو ہمارے ٹائپ کے ممی ڈیڈی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جن مونچھوں کو تاؤ دیا ہوتا ہے یا کلین شیو کی ہوتی ہے، ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ جناب آپ کون ہیں، لیکن جو داڑھی والا ہوتا ہے
جس نے شلوار قمیص پہنے ہوتے ہیں اور چھزرالی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، زلفیں اس کی لمبی ہوتی ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی کدھر سے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تھیم اس طرح کا بنایا گیا، جتنے بھی ڈرامے دکھائے گئے ہمارے ٹی وی پر، پی ٹی وی پہ، باقی چینلز پہ، جتنے بھی یہ ڈرامے دکھائے گئے ان میں دہشت گرد وہی دکھایا گیا جس کے 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں، دہشت گرد وہی دکھایا گیا جس نے شلوار قمیص پہنی ہے، دہشت گرد وہی دکھایا گیا جس کا حلیہ پٹھانوں کی طرح ہے، یا وہ کوئی مذہبی آدمی ہے، یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک ایڈ چلا تھا ٹی وی پہ کہ جناب آپ نے اگر کوئی دہشت گرد، کوئی مشکوک بندہ نظر آئے جو کہ کچھ پڑھ رہا ہو، اور یعنی کہ اگر کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس پہ مشکوک بنا کے آپ کر لو۔ اور یہاں تک سینیریو ہو گیا تھا کہ ہم لاہور میں ایک گھر گئے تھے، وہاں نائی آیا بال کاٹنے کے لیے بچوں کے، اور اس کی داڑھی تھی، تو بچے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے طالبان آیا جا کے بال کٹا دو۔ مطلب یہاں تک سچویشن بنا دی گئی تھی۔ اور پھر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے، میڈیا کو بلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ جی اب ہمارا جوان جا رہا ہے اور دہشت گرد کو پکڑے گا اور مار دے گا۔ وہ جو دہشت گرد بنایا جاتا ہے وہ بھی داڑھی والا بنایا جاتا ہے۔ جناب مجھے بتائیں عراق میں 12,000 بم گرانے والا جو بش تھا، کیا اس کی داڑھی تھی؟ کیا سیریا، لبنان اور باقی ملکوں میں جو تباہی مچانے والے اور فلسطین میں تباہی مچانے والے یہ لوگ ہیں، اوباما ہے یا یہ آپ کا ٹرمپ ہے یا اسرائیل کا صدر ہے، کیا ان میں سے کسی کی داڑھی تھی؟ نہیں تھی۔ تو پھر دہشت گرد والا ہمیشہ دہشت گرد کو داڑھی والا کیوں بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ہم نے جب سے مغرب کی غلامی کرنا شروع کی تو یہ چیز ہم پہ اپوز ہونا شروع ہوئی۔ میں اپنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر جگہوں پہ پینٹ کوٹ ٹائی شائی لگا کے جب میں جا رہا ہوتا ہوں، وہی گاڑی ہوتی ہے، وہی شہید سیالوی ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ ایمی سلوٹ بھی مار دیتے ہیں، اور وہی شہید سیالوی، وہی گاڑی، اگر اس طرح کا حلیہ اور اوپر چھترالی ٹوپی ہو اوپر تو وہ جناب پکڑ لیتے ہیں، چادر ولیٹی بھی ہو تو جناب ہاں جی چیتا لاٹ شو۔ جناب اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ قوم کو پھر باغی بنانے پہ مجبور کرتی ہیں۔ منظور پشتین غدار ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو لاکھوں بندہ نکلا اس کے اندر کوئی نہ کوئی درد ضرور ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں ڈسے ہوئے ضرور ہوں گے۔ اس طرح کی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقبال نے بہت خوبصورت بات کی تھی، وہی گلہ میں کرتا ہوں اپنے حکام بالا سے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔